مرزا صاحب کی کتابوں سے ہی ہاں کتابوں سے ہی. تو قادیانی سارے کٹھے ہو کے آگے 5-6 تو کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن اٹھائیں, یا عامر بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھائیں, تو پھر اسی چک دیتا. پھر تو قرآن پاک جو تھا نا وہ اٹھا دیا گیا. قرآن پاک بھی مرزا طاہر والا کہنا باقی نہیں اسی منائیں گے, مرزا طاہر والا قرآن پاک اٹھاؤ. اچھا اور تفسیر صغیر جو سی ہے وہ ہم نے کہا اس کا اٹھا دیتے ہیں, کہنا نہیں یہ نہیں چکنا, وہ تو گپاں بہت نے. وہ کہنا یہ نہیں چکنا. چلیں کیا کہہ سکتے ہیں ان کا, کوئی اپ ڈیٹ, کوئی ڈبیٹ, کوئی پلان ہوئی, کوئی کیا انہوں نے کوئی احمدیت کے جھنڈے گاڑ دیے ٹک ٹاک کے اوپر؟ پھر سننے میں آ رہا تھا کہ انہوں نے بڑی جناب تباہی یہاں پھیری ہے, بڑی جنتا کو لے دے گئے ہیں, مگر ادھر تو بھائی دور دور جہاں تک دیکھو ہمارے مسلمانوں نے ان کے پھٹے اکھیڑے ہوئے ہیں, یہ کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو آتا ہے پہلی شرط یہ لگاتا ہے کہ مرزا صاحب کو کمرے سے باہر کر دیں اور مربی کو کمرے کے اندر, اور کنڈی لگائیں باہر سے, وہ بھی مرزا صاحب. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے, مینج نہیں ہو پا رہا. کیونکہ ابھی ہم بھی چاہتے ہیں کنڈی یہ لگائیں اور مرزا صاحب اندر ہوں. نہیں, وہ تو مربی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں روکتا ہے کہ عامر سے بات نہیں کرنی. اب پتہ نہیں کون سے والے عامر کا کہا ہے انہوں نے. نہیں وہ نذیر صاحب کا ہی ہوگا. نہیں میرے سے نہیں قرآن روکتا ہے ان کو بات کرنے سے, میرے سے ان کی امیاں روکتی ہیں. تو عامر نذیر بھائی سے بات کرنے سے روکتا ہوگا قرآن, کیونکہ وہ انہوں نے جو قرآن اپنے گھر کے اندر نعوذ باللہ جو مرزا غلام احمد قادیانی پر دوبارہ نازل ہوا ہے وہ قرآن ضرور روکے گا, کیونکہ اس میں مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے, اس میں اس نے کہا ہے کہ پیر مہر شاہ صاحب کو کہتا ہے کہ میں جی آپ لوگوں سے منقولی بحثیں کیوں کروں جب میں کہتا ہوں میرے پر ڈائریکٹ وہی آتی ہے, یعنی آپ حساب لگائیں. وہ کہتا ہے میں منقولی بحث کیوں کروں, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتا ہے منقولی بحث کیوں کروں کیونکہ میرے پہ وہی آتی ہے, وہی وہ لکھتا ہے کتابوں میں. تم کہتے ہو ہم نے آپ کے ساتھ کرنی ہے منقولی بحثیں قرآن و سنہ کے اوپر. یہ کون سی منقولیات ہیں آپ کے نظر میں؟ مرزا صاحب کی نظر میں تو یہ نہیں تھی. یہ مسئلہ بھی ہمارا اپنا شہنشاہ بھائی ان کے ساتھ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, کچھ معاملہ آپ ہی حل کروائیں تو بس بات ہو ہم پائے. تو کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ 3340 کیا ہے؟ یہ بھی ایک آئی ڈی آئی ہے, آپ نے بھی لگایا ہے. یہ یہ عامر نذیر بھائی نے کیا. قرآن پاک کی آیت 40 سورہ آیت 40 3340. اوکے 3340. 33 ڈاٹ آ جاوے تھے ذرا, کیونکہ میں بھی کہاں قرآن دی آیت جی تھے, جی ڈاٹ آنا چاہیے وچ ایک. ما کان محمد نبا آدم میرے چالے بے شک بے شک بے صلی اللہ علیہ شک صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. تو بہرحال چلیں. اچھا رابطہ ہو گیا امراک بھائی پھر انصر رضا سے آپ کا؟ وہ پھر کب ہو رہا ہے آپ کا مناظرہ ان سے $10,000 کے عوض؟ $10,000 نہیں. اچھا وہ جو چیلنج تھا زیتون ایف ایم کی والا چیلنج آپ کہہ رہے ہیں, وہ میرے خیال سے $5,000 کا ہے, 10 کا نہیں ہے. نہیں ڈسپلے پہ 5 تھا, پھر وہ کہتے ہیں جو زبانی ہم نے وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ڈسپلے اب چینج نہیں ہو سکتا, تو ویسے 10 ہے. جی ہاں بالکل. ویسے تو جیسے جی احمد بھائی بالکل. ویسے تو مرتضیٰ بھائی اس دن جب بیٹھے تھے تو صاحبان ثروت نے اور صاحبان حیثیت نے وہاں پر پھر اڈی والیاں جتیاں تے پرانیاں روٹیاں تے آٹا جڑا ہے وہ بھی لکھوایا سی. وہ تو لسٹ بڑی لمبی ہے کہ مربیوں کے لیے ہم جو ہے وہ آٹا بھی دیں گے, مکس کر کے میدا مکس کریں گے اس کے ساتھ, ڈائریکٹ نہیں دیں گے تاکہ انہوں نے ٹٹیاں نہ لگ جان. تو یہ پھر اس طرح کا معاملہ ہم نے اس میں طے کیا تھا. کیونکہ مرزا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیلنج بڑا تگڑا ہے. اب یاد اور ہے خاص انصر رضا یا آفیشیل مربی کے لیے رکھا ہے, ایک شیخ صاحب نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی خاص ان کے لیے. باقی دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے اب وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جی آسمان کے اس کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں,
جی اور یہاں جو ان کو لگتا ہے کہ جناب کوئی بندہ پھانسنے کا کوئی طریقہ آ رہا ہے تو وہاں مکھی کی طرح سارے آ جاتے ہیں. ویسے اس پہ نہیں آتے کہ آپ نے جناب خود کو سچا ثابت کرنا ہے تو کوئی آ جاؤ. تو کوئی بندہ ان کو پھنسنے کے لیے آئے گا نا تو براڈ پہ اوپر جناب سارے آ جائیں گے اوپر سے لے کے نیچے تک. اور پھر موڈریٹر بھی وہاں بن جائیں گے ان میں سے بڑے بڑے جو ہیں. لیکن ادھر بلائیں تو نہیں آتے. چلیں ہوسٹ ٹو ہوسٹ آ جائیں. دیکھیں مثلاً ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری براڈ پہ آ جاؤ, ہم کہتے ہیں ہماری براڈ پہ آ جاؤ, تو بھئی ہم غلط تم صحیح, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر ایک مسئلہ یہ, دوسرا یہ ہے کہ ہم تو ساتھ ایک ایکسٹرا آپشن دیتے ہیں کہ چلو بھئی ہماری براڈ پہ نہیں آنا, ہوسٹ ٹو ہوسٹ آ جاؤ. تہاڈی اتنے موت واقعہ ہو جاتی ہے مربیاں دی. تسی کہتے ہو صرف ہماری براڈ ورنہ کہیں بھی نہیں, چکر ہی کوئی نہیں. بھئی ہوسٹ ٹو ہوسٹ آؤ, تمہیں یہاں ڈر لگ رہا ہے, ہمیں وہاں شرم آ رہی ہے, تم ہوسٹ ٹو ہوسٹ کر لو, سمپل سی بات ہے. ہوسٹ ٹو ہوسٹ کرو, کہانی ختم کرو, سمپل. ان کے پاس گالیاں ہیں, گالیاں, ملامت, اور تم جناب بالکل برباد ہو جاؤ گے, تمہارا یہ ہو جائے گا, تیرا انجام بہت برا ہوگا. لو دیکھ لیں آپ. نہیں, مقصد ہے یہ بھی کریں مگر سامنے آ کے کریں نا. ہوسٹ ٹو ہوسٹ آ کے کریں, یہی کر لیں. ان کے نصیب میں یہی رہا, بات اپنے اپنے نصیب کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیسر ملک بھائی نے وہ حوالہ مجھے پڑھنے نہیں دیا, امرک بھائی معذرت ہے. یہ جو کیا لکھا ہوئی ہے, جو اسلام صاحب ہیں وہ آپ نے خشوع خضوع والا حوالہ پڑھا ہوگا نا مرزا صاحب کا, کہ جناب جب نطفہ دامن نہانی میں داخل ہوتا ہے. بالکل حصہ پنجم کا, بالکل بالکل. حصہ پنجم ازمیمہ برائن احمدیہ حصہ پنجم. تو ایسی تو تحریریں ہیں کہ جناب یہ اپنے بچوں میں جب وہ لجنات میں بیٹھتے ہیں مرزا مسرور صاحب, تو ان کو یہ کیسے سمجھائیں کہ جناب آپ کو اگر عبادت میں خشوع حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے کریں. سر ہوا اس کے اوپر آپ کو گالیاں دیتے ہیں. اس دن کیا ہوا, میرے خیال سے وہ کوئی بھائی ہیں ہمارے مسلم ہیں, ان کی براڈ تھی, مجھے نام بھول گیا, غالباً وہ جو نو ورڈ ہیں اویس بھائی, یس اویس بھائی جو ہیں ہمارے پیارے, ان کی براڈ تھی. ان پر بات ہو رہی تھی اور بات چلتے چلتے میں نے اتنا کہا, میں نے کہا یہ جو زنادقہ ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں مربیان, یہ اندام نہانی کے کرم خاکی ہیں. یہ میں نے اتنا بولا بس. جی 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 جی, اندام نہانی کے کرم خاکی ہیں. لو جی نیچے سنا تھا میں نے اس وقت, سنا ہوگا. ہاں ان نیچے پاجی مردیوں نے رٹا ڈال دیا کہ عامر حق نے گالاں کڈیاں, عامر حق نے. وہ بیچارہ, وہ جو ہمارا بھائی ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, وہ بڑا نیک نیتی کے ساتھ, اور ظاہری بات ہے وہ خدا خوف آدمی ہے جو نو ورڈ ہے, اس نے کہا عامر بھائی آپ اپنے الفاظ واپس لیں پلیز. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ جی وہ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گالی دی ہے. میں نے کہا تھینک یو, بہت اچھی بات, آپ نے مجھے روکا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو. مجھے بتا دیں کہ میں نے کون سی گالی دی. انہوں نے اوپر سے پوچھا, دہرا دیں وہ الفاظ. ہاں وہ دہرائیں. انہوں نے نیچے پوچھا, انہوں نے کمنٹ میں لکھا جی اس نے کہا ہے کرم خاکی. میں نے کہا جی پکی بات ہے, اس سے ہلیں گے تو نہیں؟ کہتے جی پکی بات. میں نے کہا تھینک یو, گلٹی ایز چارجڈ, مجھے قبول ہے جی, یہ میں گالی دی ہے جی, کیونکہ میں نے مرزا صاحب کی کتاب میں پڑھی تھی جی, انہوں نے رٹا پالا تھا. بھائی ٹھیک ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں, یہ ہمارا مقدمہ ہے. اچھا دوسرا کیا جی, یہ دوسرا الفاظ جی انہوں نے بولا اندام نہانی. میں نے کہا یہ گالی ہے جی, گالی ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی تھینک یو, میں الفاظ واپس لے تو گالی ہے, یہ بھی میں نے مرزا صاحب سے پڑھا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ جن الفاظ کو اپنے سیاق سے ہٹا کر پڑھنا, ان کے نزدیک سیاق سے ہٹا کر میں الفاظ بول رہا ہوں, ان کے نزدیک وہ گالی گلوچ ہے, تو جس سیاق کے اندر رکھ کر اس کو بیان کیا جا رہا ہے, یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ وہ گالی گلوچ ہے. یہی میں آپ کی جو بات کرنے والا تھا کہ اگر جو مقدمہ وہ سمجھانا, جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب اس تحریر میں, وہ ابھی یہ کامنٹ کیے ہیں اپنے کیسر ملک بھائی نے کہ یار مرزا بھائی مہربانی کریں وہ نہ پڑھیں, وہ بہت ہی گندا حوالہ ہے, بلکہ میں مرزا مسرور صاحب کو لکھتا ہوں کہ وہ حذف کر دیں کتاب میں سے. اور وہاں وہ جو بات سمجھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں عبادت کی, خشوع خضوع, بڑی پاکیزگی, اور ایک بڑا روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے اس میں, وہ باتیں کرنی چاہیے. چہ جائے کہ آپ کہیں, اور میں وہ بتاتا ہوں, میں آپ تو مطلب ویسے بھی ہم سنے ہوئے پڑے ہیں, مطلب پکے ہو گئے ہیں, کہ جب وہ شروع میں حوالہ پڑھا نا امر حق بھائی,
تو نماز پڑھتے ہوئے یقین ہمیں مطلب ہے ہم اتنے تو نہیں قابل، لیکن یہ ہے کہ یہ رات دن ہم مرزائیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ان سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ نماز نہ پڑھی جائے تو بڑا دھیان لگا کے جناب میں پڑھ رہا ہوں نماز کے، ادھر دھیان نہ جائے میرا مرزا صاحب کے یہ خضوع والے حوالے کی طرف. وہ جو جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں اس کو اس مطابق پڑھنا بھی بڑا ہی مطلب ہے ظلم والی بات ہے. کیا بتا رہے ہیں کہ جناب نطفہ داخل ہو رہا ہے اور وہ انزال پکڑ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ کیا ظلم ہے یہ. اور یہ مرزا صاحب کی اپنی ذاتی تحریر ہے، یہ صورت مہدی وغیرہ کا قصہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس بات سے مکر جائیں. اچھا اور تم مر جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے اور تم برباد ہو جاؤ گے، ہمارا زندہ خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں، عامر حق اور عامر نذیر. اچھا یہ ہوتا ہے طریقہ. زبردست مرتضیٰ بھائی، یہاں سے ہم لینے لگے ہیں بریک اور میں کرنے لگا ہوں بیان ایک مسئلہ. جی مہربانی. یہ طریقہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا جو عامر نذیر صاحب نے اختیار کیا، اور میں پبلکلی یہ بات بول رہا ہوں اس لیے کہ اس سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے اور سمجھنے کا موقع ملے کہ جب آپ تک کوئی بات پہنچے تو فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ تم تک کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لو، یہ نہ ہو کہ کوئی ٹھوکر کھا بیٹھو اور بعد میں شرمندگی ہو. تو عامر نذیر صاحب نے میں اسی لیے آیا تھا اور میں اسی لیے موجود تھا کہ عامر نذیر صاحب کیا اپنے اصول کے ساتھ قائم ہیں تو آپ ان کو باعمل پائیں گے اس اعتبار سے، اور یہ میں پبلکلی ڈسکلوز کر رہا ہوں. عامر نذیر صاحب تانوں میں اجازت دینا میں بحیثیت ایک مسلمان بھائی خیر خائی آستے کہ تسی یہ گل پبلک چ کرو. جزاک اللہ. ضیاء بھائی موجود ہیں؟ آپ ضیاء رسول بھائی موجود ہیں؟ وہ میں نے میسج کیا کوئی آڈیو چلا رہے ہیں مرزائی ادھر ادھر، تو میں نے پوچھا کہ اس کی کیا تفصیل ہے، مطلب وہ کوئی ادھی پچدی چلا رہے ہیں یا پوری بات کس طرح سے ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ مرزائیوں کی عادت ہے جی کٹ وٹ کے چلا لیتے ہیں. تو میں نے بھی آج ایک ہی دفعہ سنی ہے، تو ضیاء بھائی نے بھی مجھے میسج کیا تھا. جزاک اللہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آڈیو چلا رہے ہیں وہ امتیاز بھائی کی براڈ کی ہے، ٹھیک ہے جی، نمبر 1. نمبر 2، وہ کانٹیکسٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع چل رہا ہے. نمبر 3، ایک ملحد ہے جس کے ساتھ ڈیبیٹ طے پائی تھی اور وہ گستاخی کر کے بھاگا، اور اس کا چیلا چانٹا آ کر اس براڈ کے اوپر لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اور بندے گھیرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے اس قطورے کو اور اس پلے کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی براڈز پہ، ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام کے گروپس میں جائے اور جا کے مسلمانوں کو گھیر کے جو ان کے بولنے والے ہیں، کچھ سپیکرز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈیبیٹس کا شوق رکھتے ہیں، ان کو پک کرے وہاں سے اور ڈراپ کرے اویس اقبال نامی جو خنزیر ملحد ہے اس کے ہاں، اور ڈیبیٹیں کروائے. یہ پلان ہے. اب مجھے خبر ملی کہ وہ بندہ جو ہے وہ امتیاز بھائی کے پاس پہنچا ہے، اور جو ہے نا امتیاز بھائی نے اس کو کہا کہ آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ فلاں شخص کے ہمارے بھائی کے ساتھ کر سکتے ہیں، عامر حق موجود ہے، آپ اس کے ساتھ کریں. اب جب میں وہاں پہنچا ہوں میں نے کہا جی بلائیں اس کو. میں نے کہا باتیں تو بعد میں ہوں گی، ڈیبیٹ تو تمہارے بندے نے کرنی ہوتی تو اس نے گستاخی کوئی نہیں کرنی تھی. تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری اتنی ورتھ اور ویلیو ہے کہ تم اس اپنے ملحد خنزیر کو کہو کہ آ کے ہمارے ساتھ بات کرے ڈیبیٹ پہ؟ ادھر آئے گا؟ میں تو آ گیا ہوں امتیاز بھائی کے کہنے پہ. کیا تیرے میں تپڑ ہے؟ تو اپنے کسی تیرے وہ جو ملحد ہے وہ تیری خاطر آئے ہے تیرے میں؟ اب اس میں دم نہیں تھا. اس پر میں نے اس کو پھر چھلا. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ گروپ میں جہاں اس نے بلاسفیمی کی ہوئی تھی اس کے بعد وہ میرے ڈکے نہیں چڑھا، وہ ڈکے چڑھا میرے وہاں. میں نے اس کو چھلنا شروع کیا. جب میں نے اس کو چھلا تو بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ مقابلے بازی کرتا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جس پر میں نے اس کو اتار دیا. یعنی ابھی اس الفاظ کے آدھے منہ میں تھے، اس پر میں نے اس کو اتارا، اور وہ الفاظ کے یہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ جو کہ چھوٹی بچی تھیں نکاح کی. اس طرح اتنے الفاظ سے میں نے اتار دیا، اور وہ الفاظ آبویسلی ڈیروگیٹری تھے. اس پر میرا جملہ یہ تھا کہ جو میں فلو کے اندر بولا وہ جملہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، تیرے اویس اقبال کی طرح حرام زادہ یا حرام کا جنا ہوا نہیں تھا. یہ الفاظ تھے. اب اس کی اینگلنگ درست اگر کرنی ہے تو وہ یہ ہے، اور آگے میں نے پھر الفاظ کو ٹھیک کیا. 3 سے 4 سنٹنسز ہیں
میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پاک تھے، یہ الفاظ تھے۔ اب اس جملے کو کاٹا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ شاید یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں کلیئر کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جملوں کی ترتیب یا الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے یہ قدرے بہتر ہو سکتے تھے، مگر یہ گستاخی بالکل قطعاً نہیں ہے، بلکہ وہ جملے جس سیاق کے اندر بولے گئے ہیں وہ قطعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع میں بولے گئے ہیں۔ یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص تھے ہی نہیں جو الزام ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، ایک منٹ رکیے گا ذرا، یہ قرآن کی آیت ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، مشہور ہے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اچھا لیں جی، یہ ہے قرآن کی آیت ایک منٹ کتنے چلی گئی، ایک ورڈ، اوکے آجا بھائی آجا، چلیں اس ورڈ سے نکالتا ہوں، اس سے زیادہ بہتر نکل آئے گا، رکیے گا میں ذرا سرچ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ التکویر ہے اور اس کی آیت ہے 22۔ الزام لگتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نعوذ باللہ، کہ آپ کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا جاتا تھا مجنون، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نعوذ باللہ نہیں ہے۔ لفظ استعمال کیا گیا نفی کے زمرے کے اندر، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک الزام منسوب کیا جاتا تھا، اس الزام کو رفع کرنے کے لیے نفی کے ساتھ اس لفظ کو مینشن کیا گیا۔ یعنی اگر آپ نے مخصوص، یعنی مثال کے طور پر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفسانی خواہشات یا اپنی جنسی خواہشات نعوذ باللہ پوری کرنے کے لیے یہ شادیاں نہیں کی تھی، ان کا مقصد سیاسی، معاشرتی، سماجی تھا، اور اجتماعی اور آئلی اور ازدواجی ان کے اثرات مرتب ہوتے تھے، جس کو لوگوں نے اسٹڈی کر کر پھر آشکار کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز نکل آئی کہ یاد رکھیں کہ میرا مقصد نبی پاک، یعنی وہ سیاق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ان الفاظ کی نفی میں وہ جملہ بولا گیا کہ آپ وہ نہیں تھے جو تم ہو، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً وہ نہیں تھے جو یہ لوگ ہیں۔ یہ میں نے کہا مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، کذاب ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ یہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہرحال الفاظ کی بظاہر ترتیب سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید اس میں نے کوئی بے ادبی کا پہلو ہے، اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میری طرف سے بے ادبی ہوئی یا الفاظ اس سے بہتر ہو سکتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں اس حق میں ہوں کہ الفاظ کا چناؤ بڑا بہتر ہونا چاہیے، خاص طور پر اسلام کے شاعر کے حوالے سے۔ البتہ اگر کوئی اس کو گستاخی کہتا ہے یا کوئی چیز سمجھتا ہے، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم کو قادیانی کہے، تو اس کو تو میں بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اگر کسی قادیانی کو یہ لگتا ہے اور وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں، بلکہ اس کو میں اپنے مرزا پر بھی نہیں مارتا، سمپل۔ اور یہ وضاحت صرف اور صرف ان مسلمانوں کے حق میں یا ان مسلمانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شور بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ تو آپ سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بندہ عمدن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کوئی کر سکتا ہے، ایک بات، یا کسی اور شخصیت کے دفاع کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی الزامی بات اچھالے گا، جس طرح کے مرزائی مردود لانتی یہاں پر کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے
کہ بالکل یہ موقف درست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں ایک شاتم، ایک ملحد سے گفتگو کرتے ہوئے، تیز تیز باتیں کرتے ہوئے کبھی کوئی لفظ آگے پیچھے ایسا ہو جاتا ہے جو کہ خلاف شان رسالت ہو جاتا ہے، لیکن وہ اصل میں بندے کی وہ ہوتی نہیں، نیت نہیں ہوتی، مطلب توہین کی نیت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس پھر سے بھی بہتر الفاظ عامر نذیر صاحب، اس سے بہتر آیت ایک اور میں چاہتا ہوں میں کلیئر کر دوں. میرے خیال سے وہ سیاق کے اعتبار سے پہلی والی آیت سے بھی زیادہ بہتر ہے اس مدعا کو سمجھانے کے لیے، جو میرا مطمع نظر ہے. یہ آیت ہے سورہ القلم کی، کیونکہ جو پہلی آیت تھی نا سورہ تکویر کی، وہ سیاق کے اعتبار سے اعتراضات کا ذکر کر رہی تھی، مگر یہ جو آیت ہے سورہ القلم کی، یہ آیت سیاق کے اعتبار سے ابتدا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے اعتراض کا ذکر کر کے نفی استعمال کی گئی ہے. یعنی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ آپ یہ ہرگز نہیں ہیں. یہی میرا مطمع نظر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان خنازیر کی طرح اور ان مجرمین کی طرح اور ان زنادقہ کی طرح ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے اس کائنات کے ہر ذرے اور ہر وجود سے بعد از بزرگ تو ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد ہم افضل المخلوقات مانتے ہیں الحمدللہ، اور سب جو ہے انہی کے گرد گھومتا ہے جیسے شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ، پلیز آپ بات کر لیں پھر میں جواب دوں گا. ہاں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تو ویسے بھی کبھی اپنے مسلمان بھائیوں کے بیچ میں اس طرح کی بات نہ کبھی سوچی ہے، نہ کبھی کسی پر اس طرح کا حملہ کیا ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے. لیکن کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں بندے سے احتیاط جو جس قدر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے. پہلے بھی میری کئی دفعہ اپنے بھائیوں سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے، اور ایک یہاں پر بڑا شدید واقعہ ہو گیا، بہت بڑی بلنڈر ہو گئی ہمارے ایک بھائی سے، اور بہت ہی نازیبا الفاظ بول دیے گئے جن کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دی جا سکتی. بھائی میوٹ کر لیں اگر تشریف اوپر لے آئیں. کیوں اٹھا لیتے ہیں ملک صاحب؟ اگر ایک بندہ سویا ہوا ہے وہ آٹومیٹک آ گیا اوپر براڈ میں، تو کیوں اٹھا رہے ہیں اوپر؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شدید ترین جس پر سوائے میرا خیال ہے تمام مسلمانوں نے سختی کی، اور خیر اس بندے نے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا توبہ استغفار کی کہ ہاں مجھ سے گفتگو میں غلط الفاظ استعمال ہو گئے اور میری یہ نیت نہیں تھی. میں نے اس بندے کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کبھی. انشاءاللہ کوئی بندہ یہ میری ریکارڈنگ بھی نہیں پیش کر سکتا کہ کوئی بندہ میرے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ ہاں عمر نے فلاں جگہ پر یہ کہا تھا کہ ہاں ہوئی تو گستاخی ہے، یا اس نے کی ہے، یا مدن کیا. یا میں نے ہمیشہ کہا کہ نہیں، اس کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے، وہ بندہ اچھا بھی ہے. ہاں الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی تو وہ معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کرے، ہمارے بھی گناہ معاف کرے. تو اس قسم کا میرا تو مزاج نہیں کسی بندے پر مطلب ہے کہ الزام لگانا. لیکن ہمارے خود اپنے کئی مسلمان بھی ایسے جذباتی ہیں جو ان ایشوز میں، ان باتوں میں بڑے سینسٹیو ہیں، اور وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. باقی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ مرزائیوں کی تو کوئی حیثیت نہیں نا کہ وہ ایسے کسی موضوع پر وہ بات کریں، اور ان کو ہزارہ مرتبہ اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ ہیں مخرج من الملہ. آپ کا تو کوئی حق ہی کوئی نہیں کہ کسی کو شاتم کہیں، کسی کو آپ گستاخ رسول کہیں. آپ کا تو حق ہی کوئی نہیں. جب آپ نکل ہی گئے دائرہ اسلام سے، آپ کا اپنا نبی، اپنا الہامی کلام، اپنی تہاڈی ام المومنین، اپنے تہاڈے صحابہ، اپنے اہل بیت، اور اپنے تہاڈے پانچ تن پاک، تو ہمارا الگ ہے. آپ کا ہمارے دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لیکن اپنے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہاں یقیناً اس سے بہتر چناؤ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میں اس سے بہتر آگے بڑھ کر ایک چیز کہتا ہوں، یہ بڑا کلیئر رہے، اور یہ پیغام، اور میں نے آپ کے پاس آیا، چکر لگایا،
اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ قادیانی حضرات جو ہے نا وہ اور کسی کو سنے نہ سنے ٹک ٹاک کے اوپر عامر نذیر کو ضرور سنتے ہیں. ایسے سنتے یہ آپ کو ایسے سنتے ہیں کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر باپ کی آواز سنتا ہے. اچھا جی اچھا استعارتاً جی تشبیہ. اچھا ادھر ہی گستاخی ہوئی نا جی. اچھا ٹھیک یہ بھی مسئلہ اچھی نہیں ہے. چنگی ہے نا. اچھا دیکھیں اب اس لیے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یعنی ہم تو سیکھتے ہیں نا, ہم تو اللہ معاف کرے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں تو اس قابل نہیں. البتہ ان کے نقش قدم پر میں سمجھتا ہوں لڑکھڑانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. چلنا تو دور کی بات ہے, لڑکھڑانے کی کہ کسی بہانے وہاں لڑکھڑا جائیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پہلا دروازہ جو کھٹکھٹایا تھا وہ ابو الحکم عرف ابو جہل کا تھا. تو ہم قادیانیوں سے یہ بات کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ تم اس معاملے کے اندر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو, ہم تمہیں بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں, مگر ہمارا مسلمان ہم سے بات کرنا چاہتا ہے, ہمارا مسلمان. تو میں یہ بات کر دوں امن نذیر بھائی کہ کسی بھی مسلمان کو میرے اس جملے پر اعتراض ہوا اور وہ مجھ پر تنقید کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے یا کرے گا, اس کو 7 خون معاف ہیں. یہ عامر حق پہلے کہہ رہا ہے, میں کل قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا, کچھ بھی نہیں, نیور ایور, جو مرضی کر لے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی مودت اور ان کی الفت کے اندر شاید میرے سے خار کھائے گا. اس سے بڑا سودا ہو سکتا ہے کوئی؟ اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے کہ اولاد بڑھ چڑھ کر اپنے والدین کی خدمت میں نچھاور ہو رہی ہو؟ کبھی یہ بھی کوئی اس میں بھی کوئی برا مانے گا؟ مثلا آج اگر مسلمان کوئی مجھ پر تنقید کرے اس نیت کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا, آپ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے وہ میرے پہ الفاظ اٹھائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کے لیے ہمیں یہ بھی قبول ہے. اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ ہے تو ہمیں یہ بھی قبول ہے. البتہ قادیانی کوئی اس معاملے کے اندر معاملہ کو کرنا چاہے گا اور سمجھے گا کہ وہ ہمیں ہلا بھی پائے گا, تو میں اس کو بتا دوں کہ میری ناف کے 10 انچ نیچے جو مرزا ہے تم اس کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے اللہ کے حکم سے. ہاں یہ یاد رکھنا, 2 ٹوک موقف ہے عامر حق کا, ہم ٹھوک کے تے تواڈی منجی ٹھوک کے مربیو تے ہوں میں چلیا جے لب دے رہو مینوں, جتھے میں لب گیا نا تانوں پا لمیا لینا جے. ہاں بندے دے پتر بن جاؤ, ایتھے آ کے مرزا دی جڑی پچھی ہے نا جڑی سجائی ہوئی لمے پائی ہوئی انہوں آ کے بچاؤ. ہاں بہت شکریہ جی, السلام علیکم. جزاک اللہ. اسی چیز کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. جزاک اللہ عامر نذیر بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک بار پھر جس کسی کو میری کسی بات سے, مسلمان کو بالخصوص مسلمان کو میری اس بات سے لگا ادنا درجے کا بھی, تو میں پوری ایمانداری کے ساتھ بتا دوں پورا سیاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تھا, نہ کہ نعوذ باللہ ادنا درجے کی بھی یہ چیز ہوتی. تو میری طرف سے پھر معذرت, میری طرف سے دست بستہ التماس کہ کسی کو اگر اس میں بے ادبی کا یا نعوذ باللہ غلط الفاظ کا شائبہ گیا ہو, میں اس پر اس سے دست بستہ معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں ہمہ وقت ویسے بھی, کیونکہ یہ گفتگو ایسی ہوتی ہے, ہمیں ہمہ وقت ویسے بھی توبہ اور استغفار کرتے ہی رہنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگتے ہی رہنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سارا دن بولتے ہیں, اس میں کئی باتیں صحیح ہو جاتی ہیں, جو صحیح ہوتی ہیں وہ تیری مشیت سے تیری رضا سے ہوتی ہیں, جو غلطی ہو جاتی ہے وہ ہمارے اعمال کی ہمارے غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. یا اللہ تو معاف کر دے. یہ ہمہ وقت ہمیں یہ کرتے ہی رہنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی اس پر مسلمان بھی ناراض نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. خوش رہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. سب کو سلام. مربیوں لڑی جاؤ مری جاؤ, میرے کانگروں نو ٹھنڈ ہے. جزاک اللہ, سب کو سلام. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. عامر صاحب آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی. اچھا میرا نا سوال تھوڑا موضوع سے ہٹ کے, جو قادیانی ورسز مسلمان بھی بات چل رہی ہے, تو اجازت ہے آپ کی پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھیں. ابھی نا آپ کی یہاں پہ لائیو پہ آنے سے پہلے میں یہ جو ملحد ہے نا ایتھیسٹ, ان کی لائیو سن رہا تھا, تو وہ ایک ٹاپک کو لے کے نا بڑا مذاق بنا رہے تھے اور سوال بھی پوچھ رہے تھے مسلمانوں سے.
وہ یہ تھا کہ اسلام میں جو ہے نا، جو میرے علم میں بات تھی وہ یہ ہے کہ رضاعت کی عمر جو ہے نا 2 سال تک ہے. اگر کوئی کسی بچے کو لے کے پالتا ہے تو 2 سال سے اگر اس کی عمر کم ہے نا، تو وہ اس کو جس عورت نے پالا ہے، لیا ہوا ہے، وہ اپنا دودھ پلا سکتی ہے، تو وہ اس کے بہن بھائیوں والا رشتہ بن جائے گا اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ. تو یہ میری علم میں بات ہے کہ 2 سال تک کی یہ عمر ہے اگر کوئی ایسے ذات کا رشتہ بنانا چاہتا ہے. تو اس نے جو ہے نا، ملحد جو تھا ایتھیسٹ، اس نے حدیث بتائی تھی مجھے، صحیح مسلم کی 3600. تو اس میں یہ حضرت عائشہ کا، ایسے آپ خود پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس میں یہ تھا کہ جو جوان آدمی ہے اس کو بھی دودھ پلا سکتا ہے، اپنا پلایا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا مجھے آپ سے. ہاں، اس کو کہتے ہیں رضاعت کبیر. جی اسی بارے بڑے میں یہی بندے بات. کی، ہاں، بڑے بندے کی جو رضاعت ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ایک صحابیہ تھی بلکہ. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر، ان کا نام میرے ذہن میں اس میں نہیں آ رہا صحابی رسول کا، کہ وہ برا محسوس کرتے ہیں اس لڑکے کے بارے میں جو ہمارے گھر میں ہی پلا ہے اور پتہ نہیں رکھا ہوا تھا. تو وہ اب بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تو میرا شوہر جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے کو تم اپنا دودھ پلا دو. لیکن وہ دودھ پلانے کا لوگ اس میں نا حاشیہ رائی کرتے ہیں. وہ تھا ہی ان کا بچہ، یعنی بچہ ہی شاید پالا ہوا تھا. وہ اس وقت میرے سامنے حدیث تو نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ اس بچے کو دودھ اگر اتنا ماں کی طرف سے کسی خاتون کا پلا دیجیے تو وہ اس کا رضاعت کا رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. یہ روایت بالکل موجود ہے، اس کو رضاعت کبیر کہتے ہیں. اس پر لوگ حاشیہ رائی کرتے ہیں. یہ جو ہے نا اس طرح کے ملحدین اور مرزائی، وہ اس پہ حاشیہ رائی کر کے پھر اس میں باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر کے اللہ یاری بھی لگا ہوتا ہے. وہ چھاتی سے دودھ پلانا لکھا ہوا ہے، چھاتی سے دودھ پلانا لکھا ہوا ہے، یہ اس میں حاشیہ رائی ہے. لیکن عورت کا کسی مرد کو، کسی بڑے آدمی کو بھی دودھ پلا دینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ بالکل درست ہے، بالکل یہ حدیث موجود ہے. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلائے گی، بلکہ وہ دودھ اس کو جس طرح ماں کیا وہ کرتے ہیں نا، نکال لیتے ہیں دودھ بچے کو پلانے کے لیے. کئی بار اگر ماں بیمار ہے، وہ نہ دے سکتی ہو ڈائریکٹ چھاتی سے، تو وہ اس کو پلا دیا جاتا ہے نکال کے. بس اتنی بات. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. وہ رضاعت کبیر والا مسئلہ موجود ہے. لیکن بندے جو ہے نا، وہ اس میں جو ملحدین ہیں وہ اس میں بہت زیادہ حاشیہ رائی اس طرح کی باتوں میں، یہ ایک ہی بات نہیں، اور بھی کئی باتیں لوگ حاشیہ رائیاں کرتے یعنی ہیں. رضاعت کبیر ہے وہ جائز ہے 2 سال سے اوپر اگر رضاعت زیادہ کبیر بھی ہے. کا مسئلہ، ہاں بالکل. اس کو کہتے ہیں رضاعت کبیر اس لیے ہے کہ بڑے بندے کی رضاعت. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. عامر بھائی، یہ جو بات کی ہے نا اس علی بھائی نے، اللہ. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں نا. تو یہ اگر کچھ لوگ اب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جائز ہے اس دور میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائز ہے، کیونکہ وہ خاص ایک جو بندہ تھا اسی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہوا تھا، اور پھر بعد میں منع کر دیا تھا. تو یہ بھائی اگر وہ حدیث پڑھ لینا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابیہ کو حکم دیا، کیونکہ وہ ان کے گھر میں پلا بڑا تھا نا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نامحرم رشتے ہیں جو ان کے بارے میں، تو اس کو محرم بنانے کے لیے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بندے کے لیے وہ حکم کیا تھا، اور ان صحابیہ نے دودھ نکالا تھا. ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں جیسے بریسٹ فیڈنگ آج کل ہوتی ہے نا، پمپ وغیرہ یوز ہوتے ہیں یا کوئی بھی طریقے سے، صرف وہ دودھ پلانا اور وہ رضائی بیٹا بنانے کے لیے، بس اس کے لیے تھا، نہ کہ وہ ہر ایک کے لیے، یا آج کل کوئی بھی کر سکتے ہیں. آج کل کے دور میں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اس کی دلیل وہاں پر ہے موجود؟ اس پہ دلیل تو میں، اگر یہ بھائی کہیں تو میں حدیث کھول کے دکھا دوں. اگر حدیث جی بہتر ہوگا، دکھا دیں. جی حدیث نمبر بتا دینا.
اس پہ پراپر ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے اور علماء کرام کے فتاوے بھی موجود ہیں. حدیث نمبر بتا دے پیارے بھائی. کہہ رہے 3600 شاید. صحیح مسلم میں جی جی صحیح ہے، میں اس سے ملتا ہوں. 3600 پورا بھی ہے اور 3661 بھی ہے، میرے خیال سے 3661 تھی. اب یہ دیکھیں نا، اس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں سالم رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کی بنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تبدیلی دیکھتی ہوں، حالانکہ وہ ان کے حلیف بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو. انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے کیسے دودھ پلاؤں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے. عمروں نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اور ابھی عمر کی روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. آپ کا مقصود یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر سالم رضی اللہ عنہ کو پلوا دے، تو وہ برتن میں نکلوا کے دیا تھا. ہاں ہاں ایسے ہی ایسے ہی. تو یہ کچھ لوگ ہمارے جو ہیں بیچارے، وہ خاص تھا اور اس کے بعد یہ حکم منع ہو گیا تھا. اس پہ بھی کوئی میرے پاس ابھی تو میں دیکھ لوں اگر نکل آتے. اچھا، ایک اور حدیث ہے اصل میں اس طرح کی جو روایات ہیں نا، وہ مجمل روایات ہوتی ہیں. ان کے اندر جس طرح بھی یہ آپ نے متن اس کا پڑھ کے سنایا ہے، تو بالکل ایک مجمل سی بات ہے، تفصیل اس کی نہیں ہے موجود. بالکل. لیکن کیونکہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل اس کی رضا تکبیر. اور ویسے بھی اس کے اوپر شروعات میں بھی، یعنی جو شرح لکھی گئی ہے احادیث کی، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی، ان میں بھی اس کے اوپر تفصیلاً شارعین نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح سے رضا تکبیر ثابت ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ بات درست ہے. جی. لیکن اس کی کیونکہ تفصیل نہیں ہے تو ہمیں اس کے زیادہ گہرائی میں جانے کی، اور کیونکہ اس طرح کا کوئی واقعہ آج کل تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، ملحدین اگر تمسکر کرتے ہیں جس طرح ان کی عادت ہے، تو ظاہر ہے ان کی بدبختی ہے، اپنے پاس سے حاشیہ رائی کرتے پھریں تو کرتے پھریں. سچی بات اتنی ہی ہے جتنی کہ اس مجمل روایت میں موجود ہے. اسی طرح عامر صاحب، یہ دوسری حدیث ہے نا، اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ابن جری نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں ابن ابی ملیکہ نے بتایا، انہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر نے خبر دی، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ سہلہ بنت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، وہ مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے. اب یہ دیکھیں اسلام میں بلوغت، اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ عمر تھی ان کی، بلوغت تک پہنچ چکا ہے. اور ایک انسان NHS کی رپورٹ کے مطابق اور IHS کی رپورٹ کے مطابق ایک مرد جو بالغ ہوتا ہے وہ 8 سال 9 سال 10 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک بالغ ہو سکتا ہے، 13 سال تک کی عمر تک بالغ ہو سکتا ہے. تو اتنی عمر بھی نہیں تھی جس طرح یہ بڑھا چڑھا کے یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں نا. ہاں 10-12 سال کا بچہ ہی تھا. وہ مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور وہ سب کچھ جاننے لگا ہے جو مرد جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو تو تم اس پر حرام ہو جاؤ گی. گویا یہ حکم صرف حضرت سہلہ کے لیے تھا. ابن ابی ملیکہ نے کہا، میں سال بھر یا اس کے قریب ٹھہرا، میں نے حدیث بیان نہ کی، میں اس کو بیان کرنے سے ڈرتا رہا. پھر میں قاسم سے ملا تو میں نے انہیں کہا، آپ نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی جو میں نے اس کے بعد کبھی نہیں بیان کی. انہوں نے کہا، وہ کون سی حدیث ہے؟ میں نے انہیں بتائی. انہوں نے کہا، اسے میرے حوالے سے بیان کرو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس کی خبر دی تھی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ خاص انہی کے لیے تھا. خاص کچھ احکام، جیسے اب علی بھائی ایک اور بھی حدیث ہے جس میں یہ ملحدین بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو اونٹنی کا دودھ اور پیشاب مکس کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے پیا.
اور پھر وہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا وہ مرض ٹھیک ہو گیا تھا. ہاں اب ہاں، وہ جن کے مرض پیٹ کی بھرا حالت ہوا میں تھا. تھا. ہاں اب جی آج میں نے کل بھی سنی ہے، ملحدین وہ جو تو ہے نا اس میڈیکل پر، ان کا کوئی مسئلہ تھا نا، کسی جی، بیماری کی وجہ سے انہیں یوں کہا تھا. اور آج کل جن میڈیسنز میں خاص طور پہ جو عورتیں جو ہیں جن کو پیریڈز پین ہوتا ہے یا ان کو پریگننسی میں پین ہوتا ہے، وہ سب جو ہے نا، حتیٰ کہ وہ پریگننٹ وومن پی یوز ہوتا ہے ان کی ساری دوائیوں میں، چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہے، چاہے وہ کیپسولز یا کسی بھی ٹیبلٹ کی فارم میں ہے، ان سب میں وہ یوز ہوتا ہے. پریگننٹ عورتوں کا پیشاب یوز ہوتا ہے. تو اگر وہ آتا ہے حدیث پہ اعتراض کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر دیکھ لے کہ ان کی گھر میں عورتیں کون کون سا پیشاب پی رہی ہیں یا کھا رہی ہیں. تو یہ حدیثوں پر اعتراض کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کیا پی رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں. تو تھوڑا سا اب جب ایک چیز ہو رہا ہے، حکم یہ ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر کے پاس ہے جب آپ کو کچھ پتہ نہ ہو. جیسے اب آپ عامر بھائی کے پاس آئے ہیں یا ہمارے اور بھی بھائی جی ادھر جی، میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے عامر بھائی کے ان پاس ہی سے آیا ہی ہوں پوچھا فوراً اس کریں لائف کے بعد. بغیر کسی دلیل کے، اور مستند لوگوں سے پوچھیں. جیسے یہ مستند عالم دین ہے نا، اب نظر آتا ہے ٹک ٹاک پہ، ایک نام ہے ان کا ماشاءاللہ. تو بالکل ان ایسے جیسے ہی ہے. لوگوں سے پوچھیں ہمیشہ. تو اللہ ہم تعالیٰ تو طالب علم اجر دے ہیں، ان کو ہم تو علماء کے اجتہاد کا. جوتے اٹھانے والے طالب علم آدمی ہیں، لیکن بہرحال اس مسئلے کا پتہ ہے. اگر کسی مسئلے کا پہلے پتہ ہو بندہ بیان کر دیتا. میں نے یہ مسئلہ کئی بار سنا ہے. اسی طرح سے یہ جو اونٹوں کے پیشاب میں دودھ ملان کر دینے والی بات ہے، اس پر بھی کرتے ہیں. ام المومنین کی عمر پر بھی کرتے ہیں. یہ ملحدین کی عادت ہے، وہی چبائے ہوئے نوالے چباتے رہتے ہیں، یہ لگے رہتے ہیں. یہ جو ہے نا اس کے ہمارے ہندوستان کے ملحد ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے گندے ملحد ہیں. جس طرح یہ بھی عامر اک بھائی آئے تھے، بتا رہے تھے کہ وہی آتے ہی، میں نے وہ اس کی بھی سنی ہوئی آڈیو کے، آتے ہی وہ نبی پاک کی ذات پر ایسے ہی بھونک رہا تھا. کہتے یہ خود کو ہیں کہ ہم ملحد ہیں، لیکن در حقیقت یہ اینٹی اسلام ہے. یہ ملحد نہیں ہے. جو ملحد ہوتا ہے نا، آج وہاں پر ایک مرزائی تھا جس کا بھائی مربی ہے، اور ان کی 5 بھائیوں کی پکچر ہے اس کے ساتھ، خلیفہ ان کے موجودہ خلیفہ کے ساتھ. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ننگی گالی دے رہا تھا، ننگی بالکل، میں دہرا نہیں سکتا. تو وہ ایک اور لڑکا تھا، بھگوان اس کا نام ہے، وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو، میں بھی کسی دین کو، مذہب کو، عقیدے کو نہیں مانتا، لیکن میں نیوٹرل ہوں. تم نبی پاک کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تم جب پیغمبر اسلام کو گالیاں دو گے تو وہ تمہیں یہی کہیں گے نا کہ تم اینٹی اسلام ہو، تم ملحد نہیں ہو. آج کل کے ملحد اس طرح کے ہیں، نام رکھا ہوا ہے ملحد، بنیادی طور پر وہ اینٹی اسلام ہے. اور ان کی جو بیس ہے پیچھے سے، وہ یہ ہے کہ وہ اس مرزائیت سے نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ وہ غصہ اور وہ نفرت پائی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف، اور پیغمبر اسلام کے خلاف. وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے ان کو کافر قرار دیا، امت سے نکالا. تو ان کو وہ پرانا گرج جو ہے نا، وہ ان کو چین نہیں لینے دیتا. پھر وہ نبی پاک کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے خود کو ملحد ہیں، لیکن وہ ملحد نہیں ہیں. یہ گندے سے لوگ ہیں، 5-7 باتیں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں، وہی بھونکتے رہتے ہیں. یا پھر وہ سیرت حلبیہ پکڑ لی، یا اس طرح کی کوئی وہ جو ہوتی ہیں نا بے سند باتیں، جن کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بے سند باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور بے سند بات وہ حجت نہیں ہوتی. اس کے برعکس جو احادیث کی کتابیں ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بتائی ہے روایت، تو یہ باسند بات ہے. اس کی تو سند ہے، اس کے تو اوپر جرح ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے. اگر وہ سندن صحیح ہے اور متن میں بھی کوئی اضطراب نہیں ہے، تو پھر تو اس کو ہم مانتے ہیں، صحیح سند سے جو بات ثابت ہو. لیکن تاریخ کی بے سند باتوں کو ہم نہیں مانتے، وہ کوئی حجت نہیں ہے. کئی بار لکھی ہوتی ہیں تو وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لوگ اس کو چھوڑ دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی تاریخ کی باتیں لا لا کے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ بڑا ہم نے کمال کیا ہے. میں ابھی آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں، جو لعنتی حرامی آج گالی دے رہا تھا ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہنے کو وہ کہتا ہے کہ میں ملحد ہوں. ملحد نہیں ہے، اس کا بھائی مربی ہے. میں ابھی آپ
अब ये देखें, ये अगर आप देखेंगे सेंटर में इनका ये मौजूदा गुरु खड़ा है मिर्ज़ा मसरूर, और उसके साथ दाएं तरफ जो पहला बंदा है ना टाई कोट पहने हुए ग्रे कलर की, ये है राना जाहिद। ये सारे इसके भाई हैं, साथ 2 इसके दाएं तरफ खड़े हैं, 3 दूसरी तरफ, ये 5 इसके भाई हैं। तो इनमें ये मुरब्बी है एक, ये जो टोपी वाला नज़र आ रहा है ना आपको, ये मुरब्बी भी है। ये सारे मिर्ज़ाई हैं, सारे भाई इसके, लेकिन ये बीच में मुल्हिद हो गया। कहता है मैं मुल्हिद हूँ, है वो एंटी इस्लाम, सारा दिन हमारे महबूब नबी को गालियां दे रहा होता है। और आज मेरे सामने मैं वो वरियाम की बराड पर देख रहा था, इसने सीधी गाली दी नबी पाक को। पहले नीचे कहीं टेक्स्ट में दी, वो मैंने देखी नहीं, मैं ड्राइव कर रहा था। फिर ऊपर आके माइक पे दी कि मैंने तो ऐसे कहा है, और वो गाली दोहराई। ऐसे हरामी है। तो ये जो मुल्हिद है ना, ये इनकी बेस पीछे से मिर्ज़ाइयत है। कहने को वो मुल्हिद हैं और फिर झूठ भी बोलते हैं। कहता है मैं सुन्नी घराने से था तो मैंने वो मज़हब छोड़ दिया, एक कहेगा मैं बरेलवी घराने से था, कोई कहेगा मैं शिया घराने से था। ये सब झूठ बोलते हैं, मिर्ज़ाई हैं, और मिर्ज़ाइयत इल्हाद की माँ है। मिर्ज़ाइयों के एक लड़के की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी, मलेशिया का था। वो अभी 1.5 साल पहले 2 साल पहले इनकी ब्रॉड पे आया। उसने कहा मैं मलेशिया में हूँ, ये मेरा तजनीदी नंबर है और मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। साफ साफ उसने इनकार किया। उसने कहा मैं अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता, किसी नबी को भी नहीं मानता, तो आपके पास कोई दलील है तो मुझे कायल कर लें। अब इनके पास क्या दलील है? इनसे तो मिर्ज़ा का देनी डिफेंड नहीं होता, खुदा रसूल को इन्होंने क्या डिफेंड करना है? ये उसको समझाएं, वो काबू ना आए। जब इन्होंने उस पर सख्ती की तो उस लड़के ने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ सख्ती ना करो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। मेरी उम्र के जमात के हज़ारों लड़के मेरी लिस्ट में शामिल हैं, सब के यही नज़रियात और ख्यालात हैं, सब मुल्हिद होके बैठे हुए हैं। तो जब उनको पीछे से वो ज़ख्म भी पहुंचा हुआ है कि मुसलमानों ने इनको उम्मत से निकाला हुआ है, तो वो तो नबी पाक को गालियाँ देंगे ना, वो नबी पाक पर तान करेंगे, गालियाँ देंगे, इस तरह के इल्ज़ामात झूठे लगाएंगे, चांदे की बातों को पकड़ के भौंकते फिरेंगे। ये कर रहे हैं ये मुल्हिद, और हैं ये सारे मिर्ज़ाई साहब का। जी मुर्तज़ा खान भाई, क्या इल्ज़ाम लगे भाई वरियाम की ब्राड से? अच्छा आमिर साहब, ये जो थोड़ी देर पहले आपके साथ एक मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, मुफ्ती मुबशिर, जी जी, ये बंदे मतलब ठीक है, ऑथेंटिक है ये इनकी मुफ्ती हैं, जो बात बयान करती हैं? नहीं, वो मुफ्ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अहले सुन्नत है। मसला उनके गुफ्तगू से किसी को एतराज़ हो सकता है, कई बार वो सख्त लफ्ज़ बोलते हैं और शत्रोल ज़्यादा मिर्ज़ाइयों की करते हैं, लेकिन है वो मुफ्ती और आलिम दीन है। सही बंदे यानी आपकी नज़र में सही होंगे, मिर्ज़ाइयों से पूछें, वो कहेंगे कि बहुत ख़राब। नहीं, मैं मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ आपसे। हाँ ठीक, अच्छे आदमी, हमारे तो साल हर साल से वो भाई हैं। ठीक है, बस यही पूछना था। अब ये भी वैसे मुल्हिद हैं, ये टाक मास्टर आए हैं नीचे, इनको मैंने कॉल डाली, लेकिन इनको मैंने कभी इस तरह की गाली देते हुए नबी पाक को नहीं देखा। कहने को ये भी आज़ाद हैं, आज़ाद ख्याल है, लेकिन ये गाली देते हुए मैंने नहीं कभी इनको देखा। 1-2 बार इन्होंने कोई सीखी थी सेम टू यू, फिर इन्होंने मेरा ख्याल है इससे रजू कर लिए, पीछे हट गए हैं। पहले ये कहते थे भाई जो भी आप मिर्ज़ा कादियानी को कहोगे मैं कह दूंगा सेम टू यू, तो इससे ज़्यादा इनके मुंह से कभी नहीं सुना गया। और ये जो टाई कोट पहन के खड़ा है, इस हरामी ने तो गालियां देनी शुरू की। कई दफ़ा मैंने इसको देखा गालियां देते हुए, बहुत समझाया, प्यार से भी मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि यार देखो, मिर्ज़ाइयत को नहीं मानना ना मानो, लेकिन पैगम्बर इस्लाम पर तो ना भौंको। लेकिन वो ज़ुर्रियत ही ऐसी पैदा करके गया, उन्होंने अब करना क्या है। उसका दावा ये था कि अगर मैं झूठा हूँ फिर सारा इस्लाम ही झूठा है, फिर कुछ भी सच्चा नहीं। तो जाहिर है कि जब वो देखते हैं कि ये झूठा है तो फिर तो वो कहते हैं फिर कुछ भी सच्चा नहीं, फिर सबको झूठा कहना शुरू कर देते। जी टाक मास्टर साहब बोले। जी क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारे अल्लाह का करम है हम पर, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। आप पर भी
آپ کا یہ لاش راضی بازی ہے؟ کیا؟ میں نے کہا آپ کا یہ لاش بھی آپ پر راضی بازی ہے؟ ہاں جی بالکل، میرے پر سب راضی ہیں، آپ کا اللہ بھی مجھ سے بہت راضی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ تو سب کا خالق ہے نا، جو ہمارا اللہ ہے وہ تو سب کا خالق ہے، وہ آپ کا بھی خالق ہے، وہ اس کا بلوندر سنگھ کا بھی خالق ہے، تو وہ تو رب یہ تے میں سب دا بتا ہے نا رہا جی۔ تھا، بس میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کا اللہ آپ کی بجائے مجھ پر کافی مہربان ہے۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے، یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر اگر مہربان ہوتا ہے تو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ان سے بھلائی چاہتا ہے، ان کو سیدھی راہ پہ لانا چاہتا ہے۔ ٹاک ماسٹر صاحب، اس لیے تو آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ آپ ادھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھا کریں۔ یار بات یہ ہے کہ میں تو ہر جگہ ہی بیٹھتا ہوں، اور آپ کے اللہ کے فضل سے سارے مجھے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ دیکھیں ثاقب بھائی پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے کہ یہ احمدیت چھوڑ کے مسلمان ہو گئے ہیں، قادیانیت، ثاقب بھائی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ٹاک ماسٹر صاحب کے ساتھ۔ ہاں جی، اچھا اپنا عامر نذیر بھائی، عامر حق بھائی کی تو آپ نے ریکارڈنگز دونوں سن لی ہوں گی، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دو ریکارڈنگز پتہ نہیں سنی ہے میں نے، یا کوئی ایک سنی ہے ریکارڈنگ پہلے تو ابھی وہ یہاں آئے ہوئے تھے، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ اس طرح کی کوئی آڈیو یہ مرزائی چلا رہے ہیں تو اس کی کیا تفصیل ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں ایسے وہ مجھ سے یہ سمجھ لیں کہ سبقت لسانی جس طرح ہو جاتی ہے نا، تیزی میں وہ بات ہوگی ہے، بلکہ اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور یقیناً جب بندے کی نیت یہ ہو کہ وہ ایک ملحد اور شاتم کے سامنے وہ دفاع عصمت رسول کر رہا ہو اور اس سے کوئی بات غلط بے خیالی میں نکل جائے، کوئی لفظ اچھا نہ استعمال ہو سکے، تو میں تو پہلے بھی ایسی کوئی اس پہ کبھی بھی سختی نہیں کی ہے کہ ہاں نہیں یہ شاتم رسول ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، بالخصوص جو بندہ جس سے غلطی ہو جائے اور وہ اس سے رجوع کر لے اور کہے کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ الفاظ اچھے ادا نہیں ہوئے، اللہ ان سے مجھے توفیق دے، بہتر میں آئندہ کروں اور احتیاط کروں، مجھ سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، درگزر فرمائے۔ تو میں تو ایسے بندے کے اوپر کوئی بھی، پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی مفتی ہوں ہی نہیں فتویٰ وغیرہ دینے والا، لیکن میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ میری نظر میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا اس طرح، اگر ہو جائے کسی بندے سے الفاظ تو چناؤ میں غلطی ہو جائے۔ آپ اپنے لوگوں پر اتنا نرم ہاتھ کیوں رکھتے ہیں، جبکہ اگر یہاں پر کوئی مرزائی ہوتا تو آپ کہتے کہ دیکھو جی اس نے گستاخی کر لی، جیسے بھی تھی گستاخی کر لی اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر آپ کر رہے ہیں وہ سبقت لسانی کے الفاظ جیسے استعمال کر رہے ہیں، گستاخی کے الفاظ سے آپ اجتناب کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی پہلی ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے سو کالڈ مناظرے کے بعد کی ہے، اس میں ہم دیکھتے رہے 45 منٹ کی ایک ویڈیو چلائی گئی ان کی انیشل جو تھی، اور اس میں کوئی بھی 60 سیکنڈ ایسے نہیں تھے جہاں پر ہم یہ کہتے کہ اس 60 سیکنڈ میں اس نے کوئی ویلگیرٹی کی بات نہیں کی۔ اور دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دہریہ سے بات کر رہے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زبان جو وہ استعمال کر رہے تھے وہ اپنی دینی زبان تھی، اسلامی زبان تھی، یا مجاہد ختم نبوت کی زبان تھی جس میں اس نے وہ کچھ کہا؟ اور آپ ٹائٹل دیکھیں اس کا، وہ ہارڈ کور آگے سم تھنگ تھا، وہ تھا بگ ڈیڈی، اس قسم کے جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر بھی آپ جو ہے نا بڑی شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں اس پر کہ انہوں نے اسلام کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ بھائی اسلام کی خاطر اتنی سیکشل قسم کی الفاظ اور اتنے ویلگیرٹی کیا آپ کو زیب دیتی ہے کہ آپ اس پر پھر بھی نرم ہاتھ رکھیں؟
और अपना हीरो समझें। अच्छा, आपके ना ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, एक तो वल्गैरिटी है, एक वो दूसरा तो क्लियर हो गया। ये जो वल्गैरिटी है ना, इसका तो जवाब सिंपल इतना ही है कि जो गाली तू मुझे देगा वही मुझसे सुनेगा। रूहानी खजाइन जिल्द 12 सफ़ा 231। आप उन पर ईमान रखते हैं जो आपको ये फार्मूला बहुत अच्छा लगा? मतलब जो असूल आपके यहाँ मुसल्लम हो, आपको तस्लीम हो, उस पर तो आपको कोई एतराज़ करना नहीं चाहिए। आपका कोई उंगली उठानी नहीं बनती है पहले नंबर पर। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो कोई इतराज नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके बारे में। हाँ, मेरी नज़र में अगर कोई बंदा किसी पर कोई ऐसा गंदा लफ्ज़ या सख्त लफ्ज़ बोलता है जो वो हुर्मत रसूल की खातिर किसी की गंदी गाली के जवाब में उस पर उसकी गाली लौटा रहा है, तो मेरी नज़र में तो वो बरी है, उस पर कोई हद लागू नहीं आप वो होती। सुनकर देखे कि वो कौन सी गाली थी जिसको वो लौटा कर वही गालियां दे रहा है नहीं, जो उसने दी। वो मैंने नहीं सुनी जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी बंदे की गुफ्तगू पर एतराज़ करते हैं ना कि भाई इसने अल्फाज अच्छे नहीं इस्तेमाल किए, उसमें गालियाँ दी हुई हैं, उसमें वल्गैरिटी है, तो ये कोई इश्यू ही नहीं है। ये हर बंदे का अपना इखलाक और अंदाज़ है। जिस बंदे का इखलाक और अंदाज़ और मिजाज आपको पसंद नहीं है, उससे पीछे रहो। अब हम में से कोई भी इखलाक के उस मयार पर नहीं है जो मयार कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस उसवा हसना के ऐन मुताबिक 100% परफेक्ट तो हम में से कोई भी नहीं है। सब में ही कमियां हैं, किसी में थोड़ी है, किसी में ज़्यादा, कोई 50%, को 40%, को 30%, लेकिन हम सब ही कमज़ोर हैं उस मामले में। तो जिसको आप समझते हैं कि ये बुरा है, ये बहुत ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। एक बात आपने और कही थी कि ये जो शफकत का हाथ वगैरह आपने लफाजी कही है कि ये आप मिर्ज़ाइयों पर क्यों नहीं रखते। पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ाइयों ने रोज़ यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देनी शुरू की हुई हैं और उसके लिए एक बाज़ार गर्म किया हुआ है। किसकी खातिर? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दिफा की खातिर। अगर कोई मिर्ज़ाई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा की खातिर किसी मुल्हिद या किसी शातम से बात करते हुए उससे सबक़ते लिसानी भी हो जाए और वो उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करे, तो उस पर भी कोई नरमी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। वो तो मिर्ज़ा साहब के दफ़ा की खातिर नबी पाक को गालियाँ दे रहे होते हैं, तो उनका तो इस बंदे का मुसलमान का और गैर मुस्लिम का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो गैर मुस्लिम है। मतलब अगर मिर्जाई ये करते हैं तो आपका जवाब बनता है कि हम भी कर सकते हैं। क्या करते हैं मिर्ज़ाई? गुस्ताखी। नहीं, आप पता नहीं यही आप बता रहे हैं ना कि देखे मिर्जाई ये करते हैं। नहीं, आपने पूछा कि ये अगर मिर्ज़ाई ऐसे करे तो उस पर आप क्यों नहीं नरमी करते, अपने भाइयों के बारे में आप नरमी क्यों करते हैं। इसका मैंने जवाब दिया कि मिर्ज़ाइयों का और हमारा बुनियादी फ़र्क ये है कि मिर्ज़ाई मिर्ज़ा साहब के दिफा की खातिर नबी पाक की तौहीन करते हैं और आमदन करते हैं, गालियाँ देते हैं। यहाँ पर एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मुल्हिद से, शातम से नबर्द आजमा है, उसके मुंह से अगर कोई लफ्ज़ स्लिप हो गया है तो मैं तो कभी पहले भी नहीं सख्ती करता, अब भी नहीं करूँगा। क्यों? वो नबी पाक की असल में तो दिफा की जंग लड़ रहे हैं ना, तो अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं हुआ। उसने कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं मेरे लिए आप भी माफ़ी मांगे, मैं भी मांगू, तो मैं तो पहले भी सारे ऐसे भाइयों के लिए हमेशा ही नरमी रखता हूँ कि वो एक अच्छी बात कर रहे थे, उसमें से गलती उनसे हो गई, अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह उनको माफ़ करे, लेकिन नीयत नहीं थी। यहाँ पर तो नीयत ये है कि मिर्ज़ा साहब को बचाने के लिए सारे नबियों की तौहीन और बिलखुसूस इमामुल अंबिया की तौहीन करना। कासिम भाई टाइम काफ़ी हो गया, मैं तो उठने लगा, टाक मास्टर साहब के लिए 2 मिनट बैठ गया। देखा नहीं आपने, मैं जब वो फोटो लगा के चल रहा था तो नीचे लांग निकर और नंगी टांगे नजर आ रही थी। मेरा भी जो है ना बस इतनी ही बात करने का मूड था। चलो ठीक है, आप भी जाएं, मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। मलिक साहब, एक मिनट, मुर्तज़ा भाई आप मौजूद हैं? जी। क्या आप कह रहे थे? नीचे कोई उसने इल्ज़ाम लगाया है। वो असल में काफ़ी देर से मिर्ज़ाई वो जो कह रहा है ना कि मैं ईसा हूँ जनाब, वो बड़े वाक़े सुना रहा है, मैं ऊपर गया, ये हुआ वो हुआ। तो आपने वो एक बात नहीं की थी कि जी
وہ کوئی ملحد آیا ہوا تھا وریام کی براڈ کے اوپر، اور وہ اللہ معاف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صاحب تک نہیں لگا رہا تھا، ڈائریکٹ ہی نام لے رہا تھا. ہاں تو یہ اس سے بندے بھی کوئی خاص نہیں کہ بندے وہاں کو جو جائیں، کوئی 30-35 بندے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وریام کے پاس، اور وہ مرزائی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب تب کب کیا ہوا جب وہ شیطان نے جناب انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. وہ سارے یہ واقعے سنا رہا ہے ان کو، تو حوریں ملیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور بیچ میں ولگر باتیں بھی کر رہا ہے. تو وریام پھر تنگ آیا کافی دیر سن کے، تو اس نے کہا کہ جی پہلے ہی وہ ہمارے اوپر الزام لگا ہوا ہے، تو یہ کوئی بندہ امر نذیر کا بھیجا ہوا تو نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی اور فتویٰ نہ. نہیں وہ بندہ میں بتا دیتا ہوں. یہ اگر وقاص صاحب 1 منٹ ہے اوپر آ جائیں. آپ صبح پتہ نہیں بعد میں آئے ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ بعد میں آئے ہیں، لیکن ہیپی نے شاید ساری بات سنی ہے. وہ محمود بات کر رہا تھا، اور یہ ابھی وقاص صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ محمود نے شاید ان کے سامنے بھی وہ الفاظ بولے. جتنی بار اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولا ہے، صرف محمد بولا ہے، صاحب بھی نہیں بولا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولا، حضرت بھی نہیں بولا، صرف محمد بولا ہے. آپ نے سنے؟ صبح جب وریام کی براڈ پہ میں گیا ہوں نا، ناصر صاحب کینیڈا والے کے ساتھ بات کرنے. نہیں میں نے نہیں سنا، میں شاید لیٹ آیا تھا. آپ لیٹ آئے تھے، وہاں پر شاید ہیپی نے ساری بات سنی ہے، وہ جو شروع سے جنہوں نے بات سنی. ایاز صاحب آپ بھی وہاں ریکارڈنگ کر رہے شروع تھے، آپ نے دیکھا ہے وہ محمود کی ریکارڈنگ کی ہے جو بات کر رہا تھا؟ ایاز بھائی آپ موجود ہیں؟ نہیں عمر صاحب میں تھوڑا لیٹ آیا تھا. میں وہ ویڈیو 4 لگا دی اپنی پروفائل پر، دیکھ لینا. جو پہلا ہے اس میں وہ ناصر کی تھوڑی ختم ہوئی ہے نا گفتگو، اب میں آیا. اچھا شیئر کیا، کیا کر لینا. مرتضیٰ وان بھائی، وہ جو محمود ہے نا، وہ یہ وقاص صاحب ان کو جانتے ہیں، ان کے وہ دوست ساتھی ہیں. تو وہ قرآن کو صرف مانتے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو وہ بات کر رہے تھے، گالی انہوں نے نہیں دی. میں نے نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی گالیاں دی ہیں. میں نے یہ کہا کہ وہ جتنی بار انہوں نے نبی پاک کا نام لیا، صرف نام لے کر وہ بات کر رہے تھے، اور میں وہاں سن رہا تھا. ایک دفعہ بھی احتجاج بھی نہیں کر رہے تھے کہ نہیں مرزائیوں کا کیا لینا دینا. ہاں مرزا قادیانی کہتے تو مرزائی پھڑکتے نا، کہتے مرزا صاحب بولو، واحد کے سیکھے کے ساتھ نہیں، جمع کسی کے ساتھ بات کرو. مرزائی تو اس وقت پھڑکتے نا کہ جب آپ مرزا قادیانی کہیں کہ مرزا غلام قادیانی آیا تھا، مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا تھا، تو وہ کہتے ہیں جمع کے سیکھے کے ساتھ مخاطب کرو اور صاحب لگا کے بات کرو، کرنی ہے. اور تم گستاخ رسول ہو. ہاں جی مرزا شاطم انبیاء ہو، شاطم انبیاء ہو تم. تو وہ تنگ آ کے اصل میں اس میں سے کچھ نکل بھی نہیں رہا تھا، اور بندہ وہ پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے، کہانیاں بنا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے، اور پتہ نہیں مارکر جو میں نے بات بتا دی آپ کے ذہن میں آ گئی ساری؟ نہ ٹھیک ہو گیا. وہ آپ نے پہلے بھی میں نے سنی ہے کہ جو آپ نے بتائی نا، وہ آپ نے دوبارہ دہرا دی، ٹھیک ہو گیا. وہ بندہ بات کر رہا تھا، میں نے نہیں کہا کہ اس نے کوئی گالی دی. میں نے صرف یہ کہا کہ جس طرح وہ محمد پر وحی ہوتی تھی، محمد کے پاس وحی آتی تھی، کیسے وحی آتی تھی. محمد اتنی بار 3-4 بار میں نے اس کے منہ سے نام سنا ہے، ایک بار بھی اس نے حضرت محمد نہیں بولا، محمد صاحب بھی نہیں بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولا. تو یہ اس کی وریام کی براڈ تھی. بٹی ہے، کیا نام ہے، جوزف، وہ پیغمبر اسلام کہتا ہے. ہاں اور اگر کوئی سکھ یا ہندو ہو تو وہ بھی محمد صاحب کر کے بلاتے ہیں. ہاں نہیں صحیح بات ہے. ایٹ لیسٹ بندہ مکالمہ بھی کر رہا ہو تو اس میں بھی اگر خود نہیں کر رہا یا رسپیکٹ نہیں دے رہا، تو جو بات کر رہا ہے جس کے ساتھ یا کوئی سننے والا ہے، تو اس میں اس پہلو کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں اتنا تو رکھنا ہی چاہیے اخلاقی طور پر. لیکن بہرحال وہ کیونکہ براڈ بھی ان کی تھی اور ہم تو ہاں میں شاید لیٹ آیا ہوں کیونکہ میں تو اس وقت شاید سو رہا تھا. ہاں جی وہ ٹائم ہوگا یہاں پر یورپ میں میرے خیال سے 8:30 کا ٹائم ہونا چاہیے یورپ. ہاں میں سو رہا تھا. جی اللہ اکبر کی آئیڈیا جلدی کریں سوال بھائی، میں جانے لگا ہوں تو وہ میں تو بتاؤں. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر ٹیرنگ جہاں بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے. میری تو آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ملاقات ہے. اچھا میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تھوڑی سی سمجھنی تھی. جی
जौन सी मिर्ज़ाई अक्सर ये जो मिर्ज़ा साहब का दावा है कि अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं छोटा हूँ, और वो सूरह तहरीम के आयत नंबर 12 देते हैं गालिबन, उसके ऊपर सवाल था मेरा। ये जो अल्लाह ताला ने मिसल के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या ये इन मायनों में भी जाते हैं कि तुम्हारा नाम, मोमिनों का नाम मैंने मरियम या आसिया रख दिया सलामुन अलैहा? नहीं, पहली बात तो ये है कि उसमें मिर्ज़ा कदेनी का तो नाम है ही नहीं ना। मिर्ज़ा कदेनी का उससे क्या लेना देना है सूरह तहरीम की उस आयत में। दूसरी बात ये है कि उसमें जो मिसाल है ना, वो मोमिनों की मिसाल यानी उनके ईमान की मिसाल दी है। तो उसके ऊपर ये दावा कर देना कि कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, ये तो मिर्ज़ा कदेनी की दिलेरी है भाई। सही। और ये जो सी आयत है, आयत नंबर 11, मैं देखता हूँ, मैं ये भी थोड़ा सा पूछना चाहता था। ये आमनू है जोन सा, यहाँ पे जोन सा Quran.com है, इन्होंने तर्जमा किया हुआ है अहले ईमान और ब्रैकेट में खवातीन लगाया हुआ है। इसका ये मोनस का सीगा कौन सा है? कौन सी आयत कह रहे हैं? आयत नंबर 11 में। किसकी, किस सूरत की? सूरह तहरीम। ये अभी मैं वो देख रहा हूँ, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन, देखे ना, वो मोमिनों की मिसाल दे रहा है। तो उसमें मिर्ज़ा कदेनी का क्या जिक्र है? वो तो मोमिनों के ईमान की मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला। नहीं, मेरा इसके ऊपर सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि Quran.com का मैंने तर्जमा निकाला हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है और अहले ईमान के लिए अल्लाह अहले ईमान के लिए अल्लाह ने मिसाल बयान की है, और अहले ईमान के आगे Quran.com ने तर्जमे में लगाया हुआ है ब्रैकेट में खवातीन। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें मोनस का सीगा कौन सा है जिसकी वजह से इन्होंने खवातीन लगाया? नहीं, मेरे ख्याल से मोनस का तो नहीं, आमनू में तो राहत नहीं है कि ये मोमिनात हैं, बल्कि ईमान लाने वालों का जिक्र है। खवातीन के बारे में अगर उन्होंने कहा है ना, इस्लाम 360 वाले का कह रहे हैं? नहीं, Quran.com अगर उन्होंने कहा है तो फिर कोई ज़्यादा जो अरबी माहिर हैं, जानने वाले, आप उनसे पूछ लें। मेरे इल्म में तो इस तरह की कोई बात नहीं। जो मसलन लिल्लज़ीना आमनू है, उसमें तो अहले ईमान की ही बात हो रही है, उसमें कोई मोनस का सीगा तो नज़र नहीं, हमें तो नहीं पता। हाँ, इमराता से शायद उन्होंने लिया हुआ। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन, यानी फ़िरौन की बीवी के मिसाल, उस वजह से उन्होंने कहा होगा। हाँ, हो सकता है। ये है बात। ठीक है जी, मलिक साहब मौजूद हो कि सो गए हो ब्रॉड ऑन करके? ज़िया भाई मेरे चलिए ठीक है अमर भाई, मैं भी सो ही रहा था तो आपने शायद पता नहीं ऐसी कोई बात की है तो मेरी आंख खुल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अगर मेरे सामने इंशाल्लाह नेक्स्ट होगी तो मैं ज़रूर जो है इस बारे में गाइड करूँगा। हाँ, हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे एक जर्नल मेरे देखने में, मुशाहिदे में ये बात आई तो मैंने ये बयान कर दिया है। और मैंने तो इनके लिए बयान किया कि ये जो हमें सारा दिन कहते हैं ना जमा के सीगे के साथ मिर्ज़ा साहब करके हमारे साथ बात करें, वरना हमने बात नहीं करनी इनके सामने। इमामुल अंबिया की बात, और इनका भी ये दावा है ज़ुबान से कि हम नबी पाक को सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे ऊपर। ये तो फिर अगर उनके सामने बात हो रही है तो उनको रोकना चाहिए था। हाँ, दावा ये हो और सामने आपकी ये बात हो रही, मिर्ज़ा साहब की दफ़ा आप फौरन फड़क उठे, और सबसे ऊपर जिनको मानते हैं उनकी दफ़ा आप बोले ही ना। नहीं, ये चीज़ तो खैर मैंने देखी है कि कभी कभार कोई मुल्हिद या कोई इस तरह का शख्स आके वो ब्लास्फेमी या गुस्ताखी करता है, वो तब भी निगलेक्ट कर देते हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। भाई
उनके लेकिन भाई हैं जो ये कर रहे हैं, वो मुल्हिदीन बाहर के तो आए नहीं हुए, वो तो इनके भाई हैं जो गाली दे रहे होते हैं। ये राना सही जायद बात हो है, गया, नुसरत इस्लाम। लेकिन जैसे ही वो मिर्जा या इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो साथ ही कहते हैं नहीं भाई आप जो है या तो पूरा नाम लें ये इज्जत जो से, उसने अदरवाइज अली बात नहीं अकबर हो सकती। मिर्जई ने वो जो बेइज्जती की है पिछले दिनों, किसने? जनाब तुम अगर अली अकबर जो है, अली अकबर मिर्जई जो है, तो सारा दिन वो तो काम ही उसका काम है, जो गालियां देना। वो तो उसके 2-4 दिन बाद मुझसे बात करा था, फिर उसने वही बात की। मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करता, कहता है वो तो फलानी वजह से, कहती हैं वो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा वो दोहराने वाले अल्फाज नहीं है, तो उसने खुद दोहरा दिए। नहीं अभी भी मैं जब आपको आमिर भाई बताने आया था ना कि वो शख्स है एक जिसने दावा किया है, तो उसके साथ भी सवालों जवाब ऐसे मतलब हो रहे थे जैसे हजरत ईसा को एज अ जोक ले रहे हैं। ऐसे चस्के ले रहे थे उसके साथ। हाँ कोई कह रहा है नौज बिल्ला या ईसा हम तेरे हवारी हैं, कोई कह रहा है कि जी या ईसा आपकी वालदा जो है वो साथ बैठी हैं, बस इस तरह से वो एज अ क्योंकि जोक। वो ईसा अलैहिस्सलाम को तो कहते हैं वो अल्लाह माफ़ करे, जब बात करते थे कि नाउज बिल्ला, वो कैसे चढ़ा दिए, वो खाते पीते क्या होंगे, बाल नहीं कटवाए उन्होंने, तो 2000 साल से बैठे हैं, इस तरह की बेगैरतियां। ग्रो सारा ऐसे। मुझे इजाजत है, फिर ठीक है, चलो, बाकी ओके सारे जी। ला दियो, मैं भी लैंड लगा ते साकी नहीं रहने दियो, मॉडरेटर है साकी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह।